نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میں سب سے پہلے آپ تمام کا اس علم نشست میں استقبال کرتا ہوں اور اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو حق بات سمجھنے کی اور حق باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم پچھلے موضوعات سے ذرا مختصر آج صرف 5 موضوعات سے متعلق گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج کا جو ہمارا سب سے پہلا موضوع ہے وہ ہے قرآن پاک میں سورہ نساء کی کچھ آیات کی تفسیر، جسے ہم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما۔ اللہ تعالیٰ پر توبہ قبول کرنے کی ذمہ داری تو انہی کے لیے ہے جو برا کام ناواقفیت کی وجہ سے کرتے ہیں پھر بہت جلد توبہ کر لیتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ علم و حکمت والا ہے۔ اور ان لوگوں کی توبہ نہیں ہے جو برے کام کیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت آ جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اب توبہ کیا، اور نہ وہ لوگ جو اس حال میں مرتے ہیں کہ وہ کافر ہوں۔ بے شک یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ان 2 آیتوں سے پہلے یہ یاد رکھا جائے کہ اس سے پہلے اللہ رب العزت نے زنا کے تعلق سے کچھ احکامات بیان فرمائے تھے۔ اب اللہ رب العزت ان 2 آیتوں میں بہت جامع حکم کا بیان فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور کن کی توبہ قبول نہیں کرتا۔ پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے جو نا واقفیت کی وجہ سے، نہ جاننے کی وجہ سے، اللہ کی عظمت کا استحضار نہ ہونے کی وجہ سے گناہ کر لیتے ہیں، اور جب ان سے کوئی گناہ ہو جائے تو پھر وہ توبہ کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اگر کسی شخص سے گناہ ہو جائے اور وہ موت سے پہلے توبہ کر لے تو اس کا مطلب یہ کہ اس نے فوراً توبہ کر لیا، اگرچہ اس نے 40 سال 50 سال 60 سال کے بعد توبہ کیا ہو، تب بھی یہ اللہ کی نظر میں فوراً ہے کہ اس نے فوراً توبہ کر لیا۔ یعنی موت سے پہلے توبہ کرنا گویا کہ فوراً توبہ کرنا ہے۔ تو جو شخص موت سے پہلے توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ جو لوگ گناہ کرتے ہیں یعملون السوء بجہالۃ، جو لوگ گناہ کرتے ہیں ناواقفیت کی وجہ سے، یعنی جو بندہ گناہ کرتا ہے وہ گناہ کرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو نہیں جانتا۔ اگر بندہ جان لے کہ اللہ کتنا بڑا ہے، اللہ کتنا علیم ہے، اللہ کتنا خبیر ہے، اللہ کتنا حکمت والا ہے، اللہ کس قدر قدرت والا ہے، تو بندہ کبھی گناہ ہی نہ کرے۔ اگر کسی بندے کو یہ استحضار ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ابھی یہی ہے اور میں جیسے گناہ کروں گا اللہ مجھے سزا دے دے گا، اگر کسی کو اس چیز کا استحضار ہو جائے تو کیا وہ گناہ کرے گا؟ ظاہر ہے کہ نہیں کرے گا۔ تو آدمی گناہ کرتا ہی ہے اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی عظمت کا استحضار نہیں کر پاتا۔ اسی کو اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ ناواقفیت کی وجہ سے گناہ کرتے ہیں۔ تو اگر یہ لوگ موت سے پہلے توبہ کر لیں اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کن کی توبہ قبول نہیں کرتا۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں کرتا جو گناہ کرتے رہیں جب بستر مرگ پر ہوں، جب مرنے لگیں، جب موت کا فرشتہ نظر آ جائے، جب یہ ظاہر ہو جائے کہ اب تو میں مرنے والا ہوں، تب کہے انی تبت الآن، اب میں توبہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کو حدیث میں بیان فرمایا، ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک کہ وہ غرغرہ کی حالت میں نہ چلا جائے، یعنی موت کا جب تک اسے فرشتہ نظر نہ آئے، جب تک موت کے آثار اسے نظر نہ آئیں، تب تک اس کی توبہ قبول ہوتی رہتی ہے۔ اور جیسے ہی موت کا فرشتہ نظر آ جائے، موت کے آثار نظر آ جائیں، اسے یقین ہو جائے کہ اب میں مرنے والا ہوں، اب اگر وہ توبہ کرتا ہے تب اس کی توبہ قبول نہیں۔ فرعون نے بھی توبہ کی تھی، لیکن اس نے کب توبہ کی؟ جب وہ ڈوبنے لگا تو اس نے کہا آمنت برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، میں ایمان لایا موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا۔ تو اس وقت اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی، اس وقت اسے جواب دیا گیا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب جب تم بہت زیادہ نافرمانیاں کر چکے، اب جب موت کا وقت آیا تو تم نے توبہ کر لیا، اب تمہاری توبہ قبول نہیں کی جا سکتی۔ تو توبہ کا دروازہ کسی بھی انسان کے لیے بند ہو جاتا ہے اس وقت جب اس کی موت کے آثار اسے نظر آ جائیں۔ دوسری شکل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن قیامت کے قریب ایسا ہوگا جب سورج مشرق سے نکلنے کے بجائے مغرب سے نکلے گا، اور مغرب سے نکل کر پھر درمیان میں آئے گا، پھر واپس پلٹ کر ڈوب جائے گا۔ اس دن کے بعد سے کسی شخص کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ جو باب التوبہ ہے، توبہ کا دروازہ، وہ بند ہو جائے گا، پھر کسی شخص کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اس سے پہلے جتنے لوگوں نے توبہ کر لی ان کی توبہ قبول، جنہوں نے توبہ نہیں کی اب اگر وہ توبہ کریں، وہ گڑ گڑائیں، کعبے کے دروازے سے چمٹ کر بھی زندگی گزار لیں تو بھی ان کی توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔ اور تیسرے وہ لوگ جن کی موت کفر کی حالت پہ ہوئی، تو ایسے لوگ بھی بخشے نہیں جائیں گے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ توبہ کیا ہے؟ توبہ در حقیقت نام ہے شرمندگی کا۔ بندے سے کوئی گناہ ہو جائے، وہ شرمندہ ہو جائے، الہی مجھ سے گناہ ہو گیا، میں شرمندہ ہوں اور اب میں اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا، اور پھر وہ اس گناہ کو چھوڑ دے۔ تو جو یہ تین کام کر لے، گناہ کو چھوڑ دے، آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کر لے اور گناہ پر شرمندہ ہو جائے، پھر وہ اپنی زبان سے کہے اے اللہ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، اب اس کے کہنے کے لیے وہ استغفار کی مدد لے لے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ پڑھے تو اس کی توبہ مکمل ہو گئی۔ ایک ہے توبۃ نصوح، سچی پکی خالص توبہ۔ سچی پکی خالص توبہ کیا ہے؟ توبۃ نصوح کیا ہے؟ اللہم ارزقنی توبۃ نصوحۃ قبل الموت، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اے اللہ مجھے موت سے پہلے سچی توبہ عطا فرما۔ توبہ نصوح، سچی توبہ یہ ہے کہ بندہ جب توبہ کر لے تو اس پر جمع رہے، سچے دل سے توبہ کرنا، یہ ہے سچی پکی خالص توبہ کرنا۔ تو ہم یہی توبہ کریں اپنے تمام گناہوں سے، اور یہ پختہ ارادہ کریں کہ اب ہم کبھی بھی کسی بھی گناہ کے قریب نہیں جائیں گے، اور جب کبھی ہم سے گناہ ہو جائے گا توبہ کریں گے، اللہ کے حضور میں گڑ گڑائیں گے اور معافی طلب کریں گے۔ تو ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بیان فرمایا کہ اللہ کن کی توبہ قبول کرتا ہے اور کن کی توبہ قبول نہیں کرتا۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم توبہ کا دروازہ بند ہونے سے پہلے اللہ کے حضور میں توبہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، جاننے والا ہے اور حکیم ہے، حکمت والا ہے۔ اب جو ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے وہ ہے حدیث۔ حدیث کے موضوع میں ایمانیات کے تعلق سے بہت سی اہم احادیث سامنے آئی ہیں۔ آج بھی ہم ایمانیات کے تعلق سے ایک بہت جامع حدیث پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محبوب صحابی حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ، جن سے پیغمبر علیہ السلام نے صاف طور پر فرمایا تھا یا معاذ انی احبک، معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں،
سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ وانا احبک، اے اللہ کے رسول میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا فلا تدعن في دبر كل صلاة ان تقول اللهم اعني على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اے معاذ، ہر نماز کے بعد یہ دعا ضرور کرنا، اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اے اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر پر، اپنے شکر پر اور اپنی عبادت کی بہترین ادائیگی پر۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے حضرت معاذ ابن جبل سے اپنی محبت کا اظہار فرمایا ہے، اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ انہی معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 نصیحتیں فرمائیں۔ ان 10 نصیحتوں میں پیغمبر علیہ السلام نے دین کی بنیادی موٹی موٹی اہم چیزوں کو بیان فرما دیا۔ میں اسی حدیث کو آپ کے سامنے اس وقت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ عن معاذ رضی اللہ عنہ قال اوصانی رسول اللہ ب10 کلمات قال لا تشرک باللہ شیئا وإن قتلت أو حرقت ولا تعقن والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ولا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشة وإياك والمعصية فإن بالمعصية حل سخط الله وإياك والفرار من الزحف وإن هلك الناس وإذا أصاب الناس موت وأنت فيهم فاثبت وانفق على عيالك من طولك ولا ترفع عنهم عصاك أدبا وأخفهم في الله۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ مجھے میرے محبوب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 چیزوں کی نصیحتیں فرمائیں۔ سب سے پہلی نصیحت جو حضور نے مجھ سے فرمائی، معاذ کبھی شرک مت کرنا، لا تشرک باللہ شیئا وإن قتلت او حرقت، اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک مت کرنا، اگرچہ قتل کر دیے جاؤ یا جلا دیے جاؤ۔ اگر تم مجبور کر دیے جاؤ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو، اگر تم مجبور کر دیے جاؤ کسی کفریہ کلمہ کے کہنے پر، اگر تم مجبور کر دیے جاؤ اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک ٹھہرانے پر، تمہارا مال روک دیا جائے، جائیداد ضبط کر لی جائے، اولاد ہاتھ سے چلی جائے، تمہاری خود کی جان چلی جائے، تمہیں جلا دیا جائے یا قتل کر دیا جائے، تمہاری بوٹی بوٹی کر دی جائے، تم مومن ہو۔ اور ایمان والے کی شان یہ ہونی چاہیے کہ وہ جن حالات کے تحت بھی ہو کبھی بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ یہاں پر رک کر یہ چیز سمجھ لی جائے کہ اگر کوئی شخص مجبور کر دیا جائے کفریہ کلمات بکنے پر کہ نہیں تمہیں یہ کہنا ہی ہوگا ورنہ ہم تمہیں جان سے مار دیں گے، ایسی صورتحال میں جب جان جانے کا اندیشہ ہو تو اس وقت اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو یہ رخصت دی ہے کہ اپنے دل میں ایمان رکھتے ہوئے، دل میں اللہ پر یقین رکھتے ہوئے، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے زبان سے مجبوری میں کلمہ کفر کہہ دے تو کوئی حرج نہیں ہے، جب اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو۔ کسی شخص کو کسی نے مجبور کر دیا کہ تم کفریہ کلمات بکو ورنہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے، تو وہ شخص اگر اپنے دل کے اندر ایمان رکھے رہے اور صرف زبان سے مجبوری میں کفریہ کلمات کہہ دے تو اللہ رب العزت نے اس کی اجازت دی ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ جو مجبور کر دیا جائے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی رخصت ہے، چھوٹ ہے، اجازت ہے۔ ہر معاملے میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے رخصت اور دوسری چیز ہے عزیمت۔ رخصت کا مطلب ہے کہ چھوٹ، جو ہمیں ایک طرح کی سہولت ملی ہے، اس سہولت کو رخصت کہا جاتا ہے۔ اور عزیمت کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹ پر اور رخصت پر عمل نہ کرنا، بلکہ جو اس چیز کا اعلیٰ درجہ ہے اس اعلیٰ درجے پر عمل کرنا۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تشرک باللہ شیئا،
اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، اگرچہ قتل کر دیے جاؤ یا جلا دیے جاؤ۔ عظیمت یہ ہے کہ انسان اگر چاروں طرف سے گھیر کر مجبور بھی کر دیا جائے تو وہ مجبوری کی حالت میں بھی کلمات کفر نہ بکے، وہ اپنی جان دے دے۔ جان دے دی، دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ہم اگر اللہ کی راہ میں جان کو قربان کر دیں کہ جان تو اللہ کی ہی دی ہوئی تھی، حق تو یہ ہے کہ اس کی راہ میں اگر ہم کٹ بھی گئے اور مر بھی گئے تو اس کا حق ادا نہیں ہوا۔ تو اگر کوئی شخص اپنی جان دے دے یہ عظیمت ہے، یہ اعلیٰ درجہ ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میں کلمات کفر کہہ کر، مجبوری میں کلمات کفر کہہ کر اپنی جان بچا لوں، تو اللہ رب العزت نے اس کی اجازت دی ہے۔ لیکن اس اجازت کا مطلب یہ نہیں کہ چھوٹی چھوٹی مجبوریوں کی وجہ سے انسان کلمات کفر کہنے لگے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ دوسری نصیحت، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ۔ اپنے والدین کی کبھی نافرمانی مت کرنا، اگرچہ والدین تمہیں یہ حکم دیں کہ تم اپنے اہل و عیال سے، بیوی بچوں سے اور اپنے گھر سے دستبردار ہو جاؤ۔ اگر والدین کہیں کہ تم اپنا گھر چھوڑ دو، اپنے اہل و عیال کو چھوڑ دو، گھر بار کو چھوڑ دو، اگر وہ یہ کہیں تب بھی تم ان کی نافرمانی مت کرنا۔ اس سے یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے کہ والدین کی فرما برداری کی کس قدر اہمیت ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ایک آیت میں فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ کی عبادت کرو، شرک نہ کرو، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یعنی اللہ کے بعد جو انسانوں میں سب سے زیادہ حق جس کا ہمارے اوپر ہے وہ ہماری ماں ہیں اور ہمارے باپ ہیں۔ اور والدین کی نافرمانی گناہ کبیرہ میں سے ہے، بڑے گناہوں میں سے ہے۔ لیکن یہاں پر دو باتیں ذہن نشین رہے۔ پہلی چیز تو یہ کہ والدین کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے بال بچوں کو الٹی سیدھی چیزوں کا حکم کرتے رہیں اور جانچتے رہیں، آزماتے رہیں کہ میرا بچہ میری باتوں پر عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ جس طرح بچوں کے ذمے یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کی فرما برداری کریں، اسی طرح والدین کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی صحیح اور درست تربیت کریں اور انہیں ایسا کوئی حکم نہ دیں جن کے اوپر عمل کرنا بچوں کے لیے بہت دشوار اور مشکل ہو جائے۔ اپنے بچوں کو امتحان میں نہ ڈالیں، اپنے بچوں کو آزمائش میں مبتلا نہ کریں، اپنے بچوں کو کوئی ایسی بات نہ کہیں جس کی وجہ سے وہ نافرمانی پر آمادہ ہو جائے۔ یہ حقوق جو انسانوں کے آپس میں ایک دوسرے کے اوپر عائد ہیں، یہ حقوق دو طرفہ ہوتے ہیں۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ شریعت نے صرف ایک کے ذمے کوئی چیز عائد کی ہو اور دوسرا شخص بالکل فری اور آزاد ہو۔ ایسا نہیں کہ صرف اولاد کے ذمے ہے کہ وہ والدین کی فرما برداری کرتی رہے، بلکہ والدین کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی صحیح پرورش، صحیح تربیت، صحیح تعلیم دیں۔ اسی طرح اگر اولاد مشورہ دے تو ان کے مشورے کو قبول کریں، انہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر طعنہ نہ دیں، انہیں ذلیل و رسوا نہ کریں۔ یہ سب والدین کی ذمہ داریاں ہیں۔ والدین اپنی ذمہ داری پوری کریں، پھر اولاد کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کی فرما برداری کرے۔ لیکن فرما برداری صرف انہی کاموں میں ہوگی جو کام شریعت کے موافق ہو۔ اگر ماں باپ کوئی ایسا حکم دے جس میں اللہ رب العزت کے حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہو، یا کوئی ایسا حکم جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم ٹوٹ رہا ہو، تو اولاد پر والدین کے اس حکم کو ماننا ضروری نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے کہ اس حکم کو نہ مانا جائے، کیونکہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ اللہ کی نافرمانی کر کے کسی مخلوق کی فرما برداری نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ دوسری نصیحت ہے کہ اپنے والدین کی کبھی نافرمانی مت کرنا۔ اور تیسری نصیحت ولا تترکن صلاۃ مکتوبۃ متعمدا، کبھی بھی جان بوجھ کر فرض نماز قضا مت کرنا۔ فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة اللہ، کیونکہ جو شخص فرض نماز کو جان بوجھ کر چھوڑتا ہے تو وہ اللہ کا ذمہ اس سے بری ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ مر جائے، وہ کٹ جائے، وہ ہلاک ہو جائے۔ فی ای واد ہلک شاء، وہ جس وادی میں چاہے ہلاک ہو جائے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ آج جو ہم اپنی زندگیوں میں بہت پریشان رہتے ہیں،
اس کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ نمازوں کو چھوڑ دینا، وقت پر نہ پڑھنا، جان بوجھ کر نماز سے غفلت برتنا بھی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ کبھی جان بوجھ کر فرض نماز مت چھوڑنا، کیونکہ جو شخص جان بوجھ کر فرض نماز چھوڑتا ہے وہ اللہ رب العزت کی حفاظت سے باہر نکل جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ بہت سی بار اگر نمازیں کسی مجبوری کی وجہ سے چھوٹ جائیں، سفر میں موقع نہیں مل پایا، سچویشن ایسی ہو گئی کہ فرصت نہیں مل سکی، صورتحال ایسی نہیں بن سکی کہ نماز ادا کی جا سکے، پھر تو بندہ مجبور ہے، معذور ہے۔ بہت سی بار کاموں میں انسان ایسا الجھا کہ اسے یاد ہی نہیں رہا کہ نماز بھی پڑھنی ہے، بعد میں خیال آیا کہ ارے نماز تو قضا ہو گئی، ایسی حالت میں انسان مجبور ہے۔ بہت سی بار آدمی بہت تھک کر سویا، جب وہ جاگا تو دیکھا کہ سورج تو بہت اوپر آ چکا ہے، 8 بج رہے ہیں، 9 بج رہے ہیں، آنکھ ہی نہیں کھلی فجر میں۔ ایسی صورت میں تو انسان مجبور ہے۔ لیکن یہ جو بات ہو رہی ہے کہ کبھی نماز کو مت چھوڑنا، یہ تب ہے جب انسان کے پاس وقت بھی ہو، موقع بھی ہو، چاہے تو نماز پڑھ سکتا ہے۔ وہ کسی کام میں تو ہے، لیکن اگر وہ چاہے تو اس کام کو سائڈ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن پھر بھی نماز نہ پڑھے تو یہ ہے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑنے والا۔ کبھی بھی نماز سے نہ کہیں کہ مجھے کام کرنا ہے، بلکہ کام سے کہیں کہ ابھی مجھے نماز پڑھنی ہے۔ کام کو نماز کی وجہ سے ٹالا جا سکتا ہے، لیکن نماز کو کام کی وجہ سے نہ ٹالا جائے، بلکہ نماز سب سے مقدم ہے۔ سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے گورنروں کو جو خط لکھا تھا، اس میں آپ نے بڑی قیمتی نصیحت فرمائی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھا تھا، ان من اہم امورکم الصلاۃ، کہ تمہارے کاموں میں سب سے زیادہ اہم چیز نماز ہے۔ گورنری میں رہ کر، لوگوں کے فیصلے کر کے، لوگوں کی مدد کر کے یہ مت سمجھنا کہ اب نماز سے بری ہو گئے، نماز نہیں بھی پڑھیں گے تو بھی کام چلے گا۔ ان من اہم امورکم الصلاۃ، تمہارے تمام کاموں میں سب سے زیادہ اہم چیز نماز ہے۔ اور چوتھی نصیحت پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا، کبھی شراب مت پینا، فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، کیونکہ یہ ہر برائی کی جڑ ہے۔ شراب یہ ام الخبائث ہے، تمام برائیوں کی جڑ۔ جب انسان شراب پیتا ہے تو شراب کے نشے میں جھوٹ بھی بولے گا، شراب کے نشے میں گالی بھی دے گا، شراب کے نشے میں زنا بھی کر لے گا، شراب کے نشے میں قتل بھی کر دے گا۔ اگر کسی شخص کو یہ اختیار دیا جائے کہ اسے 3 گناہوں میں سے کوئی ایک کرنا ہی ہوگا، اگر اسے مجبور کر دیا جائے کہ تمہیں ان 3 کاموں میں سے کوئی ایک کام کرنا ہی ہوگا، یا تو شراب پی لو، یا زنا کرو، یا پھر قتل کرو، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ یہ دونوں کام، یعنی زنا کرنا اور قتل کرنا، یہ شراب پینے سے چھوٹا جرم ہے۔ سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ انسان شراب پی لے، کیونکہ اگر وہ شراب پیے گا تو شراب کے نشے میں زنا بھی کر لے گا، اور پھر شراب کے نشے میں وہ قتل بھی کر دے گا۔ تو زنا، شراب اور قتل، ان تینوں گناہوں میں بھی جو بڑے بڑے گناہ شمار کیے جاتے ہیں، ان تینوں گناہوں میں بھی جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ ہے شراب پینا۔ شراب انسان کی جسمانی اور روحانی دونوں صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہے، انتہائی نقصان دہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، فیہما، کہ شراب میں اور جوئے میں، اثم کبیر، بہت زیادہ گھاٹا ہے، بہت زیادہ گھاٹا ہے۔ اس کے نقصانات، اس کے خسارے اور اس کے گھاٹے بے شمار ہیں۔ تو شراب سے بچنا، کیونکہ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةِ، گناہ کرنے سے بچنا، فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخَطُ اللَّهِ، کیونکہ گناہ کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی آتی ہے۔ یعنی ہر موقع پر، زندگی کے ہر موڑ پر گناہ سے بچنے کی کوشش کرنا۔ نیکیاں کرو، یہ اہم ہے، لیکن اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ تم گناہوں سے بچو، کیونکہ ایک ایسا شخص جو صرف نیکیاں جمع کرتا ہے وہ گناہوں سے بچتا ہی نہیں ہے۔ اس شخص کی مثال ایسی ہے جیسے میرے پاس پانی کا ایک گھڑا ہو، اور میں اس گھڑے میں پانی بھرنا چاہوں، لیکن میں نے اس گھڑے کے پیندے میں، اس کے نچلے حصے میں بہت سے سوراخ کر رکھے ہوں، اور پھر میں پانی بھروں تو ظاہر سی بات ہے کہ میں
اگر قیامت کی صبح تک بھی اس پانی کے گھڑے کو لے کر پانی کے سامنے کھڑا رہوں گا تو وہ گھڑا نہیں بھرے گا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے نیچے بہت سارے سوراخ ہیں جن سے پانی بہہ جا رہا ہے۔ بالکل اسی طرح ہم جو اپنے نام اعمال میں نیکیاں جمع کر رہے ہیں، اگر ہم نے اپنے نام اعمال کے تھیلے میں نیچے گناہوں کے سوراخ چھوڑ رکھے ہوں تو ظاہر سی بات ہے کہ ادھر سے نیکیاں کریں گے، نیچے سے نیکیاں ہماری نکل رہی ہیں۔ ہمارے نام اعمال کبھی نیکی سے بھر ہی نہیں سکتے اگر ہم نے گناہوں کے ان سوراخ کو توبہ کے پیوند سے بند نہیں کیا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پہلے اپنے نام اعمال کو توبہ سے سل لیں، توبہ کے ذریعے پیوند لگا کر اسے بالکل درست اور صحیح کر لیں، تاکہ جو ہم نیکیاں کریں وہ تمام کی تمام نیکیاں جمع ہو جائیں۔ تو نیکیاں کرنا اہم ہے، لیکن نیکیاں کرنے سے زیادہ اہم ہے گناہوں سے بچنا، اور گناہ سے بچنا بھی عبادت ہے۔ ایسا نہیں کہ اگر کوئی شخص نیکیاں کرتا ہے تو اس کے نام اعمال میں نیکی لکھی جا رہی ہے، بلکہ اگر کوئی شخص گناہ سے بچتا ہے تو گناہ سے بچنے کی نیکی بھی اس کے نام اعمال میں لکھی جائے گی۔ اور آپ تو جانتے ہیں کہ مسکین کون ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے پوچھا، اتدرون من المسکین، جانتے ہو تم مسکین کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مسکین تو ہمارے درمیان وہ شخص ہے من لا درہم لہ ولا دینار، جس کے پاس پیسہ کوڑی نہ ہو وہ مسکین ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، میری امت کا مسکین وہ شخص ہے جو قیامت کے دن بہت ساری نیکیاں لے کر آئے گا، اس کی نیکیاں دیکھ کر لوگ رش کریں گے، ارے واہ اتنی ساری نیکیاں، اور وہ یہ سمجھے گا کہ میرے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا۔ لیکن اعلان کیا جائے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جن لوگوں کے حق اس شخص نے لیے تھے؟ چنانچہ لوگ آئیں گے، کوئی کہے گا، یا رب العالمین، اس نے مجھے گالی دی تھی، اس کی تھوڑی سی نیکیاں اسے دے دی جائیں گی۔ پھر کوئی آئے گا کہے گا، یا رب العالمین، اس نے میری زمین لے لی تھی، اس کی نیکیاں اسے دے دی جائیں گی۔ پھر کوئی شخص کہے گا، یا رب العالمین، اس نے میری غیبت کی تھی، اس کی تھوڑی سی نیکی اسے دے دی جائے گی۔ پھر کوئی شخص کہے گا، یا رب العالمین، اس نے مجھ پر الزام لگایا تھا، اس کی تھوڑی سی نیکیاں اسے دے دی جائیں گی۔ پھر کوئی شخص آئے گا، یا رب العالمین، اس نے مجھے لوگوں کی نظر میں بے عزت کیا تھا، ذلیل کیا تھا، اس کی تھوڑی سی نیکیاں اسے دے دی جائیں گی، اور یوں اس کی تمام کی تمام نیکیاں دوسروں کو دے دی جائیں گی۔ یہ شخص خالی ہاتھ کھڑا ہو جائے گا، اور پھر بھی حق والوں کی ایک لمبی لائن کھڑی ہوگی، یا رب العالمین، اس نے میرے ساتھ بھی ظلم کیا، میرے ساتھ ناانصافی کی، مجھے مارا، مجھے ستایا، میرا دل دکھایا۔ تو پھر کیا کیا جائے گا کہ ان تمام لائن میں لگے لوگوں کے گناہ اس کے سر پر ڈال دیے جائیں گے، اور پھر اس شخص کو گناہوں سمیت جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ میری امت کا مسکین یہ شخص ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ شخص جو اس امت کا مسکین ہے، اس نے نیکیاں تو بہت ساری جمع کی ہیں، نیکیاں جمع کی ہیں، اس نے جو کام نہیں کیا وہ ہے گناہوں سے بچنا۔ اس نے نیکیاں تو کی لیکن یہ گناہوں سے نہیں بچا، تو یہ قیامت کے دن مسکین بن گیا۔ اگر ہمیں قیامت کے دن نیکیوں کے اعتبار سے مالدار رہنا ہے، غنی بے نیاز رہنا ہے، تو پھر ہمیں نیکیاں کرنے کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنا ہوگا۔ ہم گناہوں سے بچنے والے ہوں۔ پیغمبر علیہ السلام نے نصیحت فرمائی، ایاک والمعصیہ فإن بالمعصیۃ حل سخط اللہ، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، کیونکہ نافرمانی کے ذریعے، نافرمانی کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی آ جاتی ہے۔ وإیاک والفرار من الزحف وإن هلك الناس، اور جب لڑائی چل رہی ہو، مومنین اور کفار کے درمیان جنگ ہو رہی ہو، تو لڑائی سے بھاگنے سے بچنا، اگرچہ تمام کے تمام لوگ ہلاک ہو جائیں، مر جائیں، میدان جنگ سے کبھی پیٹ پھیر کر مت بھاگنا، کیونکہ جو لوگ میدان جنگ سے بھاگتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں سخت ناپسند کرتا ہے۔ اور پھر آگے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، وَإِذَا أَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ وَأَنْتَ فِيهِمْ فَاثْبُتْ، جب لوگ مرنے لگیں، کہیں پر کوئی وبا عام ہو جائے اور تم ان کے درمیان رہو، تو موت کے ڈر سے مت بھاگنا، فَاثْبُتْ، وہیں جمے رہنا۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکمت کا بیان فرمایا کہ جب کوئی وبا کہیں پر عام ہو جائے تو وہیں رہنا۔ اگر وبا عام ہو جائے تو پیغمبر علیہ السلام نے آداب میں سے یہ بیان فرمائے کہ کوئی شخص نہ اس جگہ جائے، نہ اس جگہ کا کوئی شخص دوسری جگہ جائے۔
یعنی وہاں پر لاک ڈاؤن نافذ کر دیا جائے۔ اور آپ نے دیکھا، ہم نے دیکھا کہ جب پوری دنیا کو کرونا وائرس نے اپنی چپیٹ میں لے لیا تو اس وقت دنیا کے تمام ممالک میں، تمام اسٹیٹس میں، تمام شہروں میں لاک ڈاؤن نافذ کیا گیا کہ کوئی شخص اس شہر سے باہر نہیں جا سکتا اور کوئی دوسرا شخص شہر کے اندر نہیں آ سکتا۔ لوگوں کا موو کرنا بند کر دیا گیا، لوگوں کی حرکتیں بند کر دی گئیں، اور اس کی وجہ سے وائرس پر قابو پایا گیا، وبا رک سی گئی، تھم سی گئی اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے۔ تو اگر کہیں پر وبا عام ہو جائے، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا حکم ہے کہ وہیں جمع رہنا۔ اس کی دو وجہ ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اگر تم وہاں سے نکلو گے اور دوسری جگہ جاؤ گے تو ظاہر سی بات ہے کہ تم اپنے ساتھ اس وبا کا کوئی نہ کوئی اثر لے کر آؤ گے، اور اس طرح سے وہ وبا دوسری جگہوں پر پھیل جائے گی۔ تو وبا کو پھیلنے سے روکنے کی بہترین تدبیر یہ ہے کہ تم وہیں رہنا، وہاں سے مت نکلنا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وبا کی جگہ سے نکل کر بھاگنا گویا کہ موت سے بھاگنا ہے، اور موت تو اللہ رب العزت نے ہر انسان کی تقدیر میں لکھ رکھا ہے۔ موت سے کوئی شخص بھاگ نہیں سکتا، موت یقینی ہے، اللہ کا حکم ہے، موت انسان کو آ کر رہے گی۔ تو پھر تم بھاگ کر یہ ثابت مت کرنا کہ میں موت سے بھاگنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو ان دو وجوہات سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل سے فرمایا کہ جب لوگ مرنے لگیں کسی وبا کی وجہ سے تو تم وہاں سے بھاگنا نہیں، وہیں پر جمع رہنا۔ اور پھر آگے فرمایا وَأَنفِقْ عَلَىٰ عِيَالِكَ مِن قَوْلِكَ، اور اپنی وسعت کے مطابق اپنے بال بچوں پر خرچ کرنا، یعنی تمہاری جیسی گنجائش ہو، تمہاری جیسی استطاعت ہو، اپنے بال بچوں پر ویسا ہی خرچ کرنا۔ ایسا نہیں کہ ہو مالدار لیکن بال بچوں کے اخراجات میں کنجوسی کرو، ایسا مت کرنا۔ اور ایسا بھی نہ ہو کہ تمہارے پاس زیادہ مال نہ ہو، تم قرضہ لے کر درجہ بڑھاتے رہو، قرض لے کر تم اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلواؤ، ایسا بھی مت کرنا۔ بہت سی بار انسان قرض لے کر درجے بڑھاتا ہے، اس کے پاس اپنا مال نہیں ہوتا، اپنی جائیداد نہیں ہوتی، اس کے پاس اپنی دولت نہیں ہوتی، وہ اپنا گھر بناتا ہے تو دوسروں سے قرض لے کر، وہ بچوں کو پڑھاتا ہے دوسروں سے قرض لے کر، وہ گاڑی خریدتا ہے قرض لے کر اپنے قد کو بلند کرنا، یہ نہایت قبیح، نہایت برا عمل ہے۔ قرض محبت کی قینچی ہے، قرض محبت کو کاٹ دینے والی چیز ہے۔ قرض کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر سخت تاکید ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے راستے میں شہید ہو کر مرے اور وہ مقروض ہو، یعنی قرض ہو اس کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، لیکن قرض کو معاف نہیں کرتا، قرض ادا کرنا ہی ہوگا۔ لازم ہے کہ اگر کوئی شخص کسی سے قرض لے تو اپنے آس پاس کے قریبی لوگوں کو، اپنی بیوی کو، بچوں کو بتا دے کہ میں نے قرض لے رکھا ہے، اگر میں مر جاؤں تو میرا قرض ادا کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ اس قرض کو معاف نہیں کرتا، قرض ادا کرنا ہی ہوگا۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام جنازہ پڑھانے سے پہلے معلوم کیا کرتے تھے کہ یہ مدیون تو نہیں ہے، مقروض تو نہیں ہے۔ اگر معلوم ہوتا کہ اس کے اوپر قرض ہے تو آپ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے۔ آپ ایسے امام تھے جو مقروض کا جنازہ پڑھانے سے انکار فرما دیتے تھے۔ قرض ایسی چیز ہے کہ بغیر ضرورت کے قرض لے کر درجہ بڑھانا، قرض لے کر اسٹیٹس کو بلند کرنا، یہ بہت برا عمل ہے، اس سے بچنے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ آدمی کو جس قدر وسعت ہو اتنا ہی خرچ کرنا چاہیے۔ وہ اردو کی کہاوت ہے کہ چادر کے مطابق ہی پاؤں لمبا کرو۔ ہماری جتنی بڑی چادر ہے اتنا ہی ہم پاؤں پھیلائیں، جتنی وسعت ہے اتنا ہی ہم اہل و عیال پر خرچ کریں۔ اور پھر پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ أَدَبًا، اور تم اپنے بال بچوں سے لاٹھی کو نہ اٹھاؤ ادب دینے کے لیے، یعنی ادب دینے کے لیے جو بھی طریقے ممکن ہوں وہ کرو، تم انہیں اچھی تعلیم دو، اچھی تربیت دو، اور اگر ضرورت پڑے تو کبھی کبھی ڈانٹ ڈپٹ اور لاٹھی کا استعمال بھی کرو۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ لاٹھی کو ہٹانا نہیں، یعنی لاٹھی دکھاتے رہنا، لاٹھی کا استعمال کرتے رہنا، مطلب ہے کہ ڈانٹ ڈپٹ سختی کرتے رہنا۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ والدین کی سختی اولاد کے لیے ایسا ہی ہے جیسے کہ کھیت کے لیے پانی جس طرح ضروری ہے،
اسی طرح اولاد کے لیے ڈانٹ ڈپٹ ضروری ہے کہ والدین انہیں ڈانٹیں، ان پر سختی کریں۔ بہت زیادہ نرمی بھی اولاد کو بگاڑ دیتی ہے، لیکن بہت زیادہ سختی بھی اولاد کو بگاڑ دیتی ہے۔ تو نرمی بھی ہو، سختی بھی ہو، انہیں ادب دیا جائے، انہیں تعلیم دی جائے، انہیں تربیت دی جائے۔ اور یہاں پر یہ بھی یاد رکھا جائے کہ اگر ہم اپنے بچوں کو بہت اعلیٰ تعلیم دلوا رہے ہیں، ہم نے اسے بڑی سے بڑی ڈگری دلوا دی، اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ پوچھ ضرور ہوگی کہ ہم نے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دی تھی یا نہیں دی تھی۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کو تمام کی تمام ڈگریاں دلوائی ہیں لیکن دین کی تعلیم نہیں دی ہے تو شاید ہم اللہ کے یہاں پھنس سکتے ہیں، اللہ کے یہاں ہمارا مسئلہ خراب ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے جب سوال کرے گا کہ ہم نے تمہیں اولاد دی تھی، تم نے اسے ایسا بنایا کہ وہ میرے راستے پر چلے، وہ مجھ سے ڈرے، وہ مجھ سے محبت رکھے، میرے دین کو اپنائے، میرے دین پر چلے اور میرے نبی کی سنتوں پر عمل کرے، اپنی اولاد کو ایسا بنایا؟ تو اس وقت شاید ہمارے پاس جواب نہیں ہوگا۔ اور یقینی طور پر اگر ہم نے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم اور دین کی تربیت نہیں دی ہے تو جواب کیا ہوگا؟ اس لیے اولاد کی تربیت کے تعلق سے یہ یاد رہے کہ آپ اولاد کو جو چاہیں پڑھائیں، دنیا کی کوئی بھی تعلیم سے اسلام منع نہیں کرتا، لیکن ہاں یہ ضروری ہے کہ تمام کی تمام تعلیمات کے ساتھ ساتھ آپ انہیں دین بھی سکھائیں، قرآن بھی سکھائیں، حدیث بھی سکھائیں، ضروری مسائل بھی سکھائیں، تب جا کر یہ کہا جائے گا کہ آپ نے اپنے بچوں کو صحیح تعلیم اور صحیح تربیت دی ہے۔ اور اسی نویں نصیحت کو پیغمبر علیہ السلام نے تکمیل تک پہنچایا، جو آخری نصیحت حضور نے حضرت معاذ کو فرمائی، وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ، کہ اپنی اولاد کو اللہ سے ڈراتے رہنا، اللہ کے معاملے میں ڈراتے رہنا کہ اللہ کے حقوق ادا کرو، نماز ادا کرو، روزے رکھو، جو بھی لوگوں کے حقوق ہیں ان کو ادا کرو، اللہ کا خوف انہیں دلاتے رہنا، یہ ہے آخری نصیحت۔ تو اس حدیث کے اندر پیغمبر علیہ السلام نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو 10 نصیحتیں فرمائی ہیں۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم جس طرح ان 10 چیزوں کو سیکھ چکے ہیں، اب ہم پھر سے ان 10 چیزوں کو سنیں اور ہم ان تمام چیزوں کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ میں بھی اس کا عزم کرتا ہوں، آپ بھی عزم کریں، اور ہم سب مل کر اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ان تمام نصیحتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ اب جو آج کا ہمارا تیسرا موضوع ہے وہ ہے فقہ۔ فقہ میں ہم اب بیماری اور عیادت کے مسائل سے متعلق گفتگو کریں گے۔ بیماری کے بارے میں بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت جس کے ساتھ خیر یعنی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے اپنی طرف سے بیماری عطا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے بیماری عطا فرما دیتا ہے۔ بیماری اللہ کی طرف سے نعمت ہے، اور نعمت یوں ہے کہ جب انسان بیمار پڑتا ہے تو وہ اللہ کو پکارتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، اللہ سے شفا مانگتا ہے، اور اللہ کو یہ بہت پسند ہے کہ میرا بندہ مجھے پکارے، میرا بندہ مجھ سے کہے، میرا بندہ مجھ سے مانگے، میرا بندہ میرے سامنے جھکے، میرا بندہ میرے سامنے روئے۔ تو جب کوئی شخص بیمار ہو تو اسے چاہیے کہ وہ بیماری میں بہادر نہ بنے کہ ہاں ابھی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرے پاس ابھی بھی طاقت ہے، بلکہ اگر وہ بیمار ہو جائے تو وہ کراہے، وہ کمزور پڑ جائے اللہ کے سامنے، وہ گڑ گڑائے، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی سے کہے، اے میرے رب میں تو بہت کمزور ہوں، میرا جسم بیماری کو برداشت نہیں کر سکتا، بیماری بھی آپ کی نعمت ہے، میری بیماری کی اس نعمت کو صحت کی نعمت سے بدل دیجئے، میں بیماری کی اس نعمت کا متحمل نہیں ہوں، مجھ سے برداشت نہیں ہو پاتا، میرا جسم بہت کمزور ہے۔ تو جب بندہ اللہ سے لو لگائے گا، یوں شفا مانگے گا، اور اسے یقین ہوگا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا اللہ دیتا ہے، تو یہ یقین کی کیفیت اللہ کو بہت پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے خوب عزیز رکھتا ہے کہ میرا بندہ مجھے پکارے، مجھ سے کہے۔ جب کسی انسان کو کوئی بیماری یا تکلیف پہنچتی ہے تو اسے اللہ کی طرف سے ثواب ملتا ہے، یہاں تک کہ اگر کسی انسان کو کوئی کانٹا بھی چبھ جائے یا کوئی چوٹ لگ جائے یا اس کے سر میں درد ہو جائے یا اسے بخار آ جائے تو اس سے اس کے گناہ جھڑتے ہیں، اسے نیکیاں ملتی ہیں،
اور اس کے درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ تو بیماری اللہ کی طرف سے بڑی نعمت ہے۔ چنانچہ جب کوئی شخص بیمار ہو تو اسے چاہیے کہ وہ صبر کرے۔ حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا، مومن کا معاملہ کتنا عجیب ہے، عجبا لامر المؤمن ان اصابہ خیرا شکر وان اصابہ شرا صبر۔ مومن کا معاملہ کتنا عجیب ہے کہ اگر اسے خیر ملتا ہے، شفا ملتی ہے تو یہ شکر کرتا ہے، اسے شکر کا ثواب ملتا ہے، اور اگر اسے تکلیف پہنچتی ہے، بیماری پہنچتی ہے تو یہ صبر کرتا ہے، اسے صبر کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی اگر یہ اچھا رہے تو شکر کا ثواب، اگر یہ بیمار ہو جائے تو اسے صبر کا ثواب۔ ہر حال میں مومن تو ثواب لوٹ رہا ہے، اس کا معاملہ کتنا ہی اچھا ہے۔ کوئی شخص اگر بیمار ہو جائے تو اس کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اپنی بیماری دوسروں کے سامنے بیان کرے، لیکن بیان کرنے کا انداز یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کا شکوہ کرنے لگے، اللہ کی شکایت کرنے لگے، بلکہ وہ اپنی بیماری بتائے کہ میں اس دکھ میں ہوں، میں اس تکلیف میں مبتلا ہوں، یا میری بیماری اس طرح کی ہے، اللہ کا شکوہ نہ کرے۔ اور دوسرے مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر کسی شخص کے بارے میں اسے معلوم ہو کہ فلاں بیمار ہے تو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے کہ وہ اس کی عیادت کے لیے جائے۔ مریض کی عیادت کرنا یعنی اس کی مزاج پرسی کرنا، اس کے پاس جانا، اس سے پوچھنا، اس کی خیر خیریت معلوم کرنا، یہ اس بیمار مسلمان کا ہمارے اوپر حق ہے۔ بخاری کی روایت میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کے اوپر 5 حق ہیں۔ پہلا تو یہ کہ اگر کوئی شخص سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب دو، کہو وعلیکم السلام۔ اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی مسلمان بیمار ہو جائے تو اس کی مزاج پرسی کرو، اس کے پاس جاؤ، اس کی خیر خیریت معلوم کرو، اسے تسلی دو، دلاسا دو۔ اور تیسرا یہ کہ اگر کوئی مسلمان انتقال کر جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو۔ اور چوتھا یہ کہ اگر وہ دعوت کرے تو اس کی دعوت قبول کرو۔ اور پانچواں یہ کہ اگر کسی شخص کو چھینک آئے تو تم کہو رحمک اللہ، اللہ تم پر رحم کرے۔ اس حدیث میں 2 چیزوں میں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلی یہ کہ اگر کسی ہم بیمار کی مزاج پرسی کے لیے جائیں تو بہت زیادہ دیر نہ بیٹھیں، ہو سکتا ہے کہ مریض کو ہمارے زیادہ دیر بیٹھنے سے تکلیف ہونے لگے۔ دوسری یہ کہ مریض کے سامنے کوئی ایسی بات نہ کہیں جس کی وجہ سے وہ مایوس ہونے لگے یا اپنی بیماری سے وہ ڈر جائے اور وہ ڈر میں مبتلا ہو کر زیادہ بیمار ہو جائے۔ اور دوسری چیز جس میں غور کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے دعوت قبول کرنا۔ اگر کوئی شخص دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا کہ ہاں مجھے آپ کی دعوت قبول ہے، یہ سنت ہے۔ اور دعوت قبول کرنے کے بعد اس دعوت میں جانا یہ الگ سنت ہے۔ اگر ہم کسی کے یہاں دعوت میں کسی وجہ سے نہیں جا سکتے، مصروفیت کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، تو اس کی دعوت کو قبول کر لیں۔ ہم کہیں کہ میں نے آپ کی دعوت قبول کی لیکن میں دعوت میں جانے سے معذور ہوں۔ تو یہ 2 چیزیں یہاں پر قابل ذکر ہیں۔ اب انشاءاللہ جو اگلے عیادت کے مسائل ہیں وہ اگلی نشستوں میں ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب جو ہمارا آج کا اگلا موضوع ہے وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ اس سے پہلے کی نشستوں میں ہم نے بیان کیا کہ جب پیغمبر علیہ السلام نے مکہ کے اندر کھلم کھلا دعوت اسلام لوگوں کے سامنے پیش کیا، لوگوں کے سامنے اسلام کا تعارف کرایا اور بت پرستی کی آپ نے پرزور مذمت اور برائی کی، تو تمام کے تمام لوگ دشمن ہو گئے۔ لیکن ان کے سامنے بہت بڑا مسئلہ یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو سماجی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، اپنے اخلاق، عادات، اوصاف کے اعتبار سے بہت مضبوط ہیں، ہم ان کی مخالفت کیسے کریں؟ انہیں کوئی تدبیر سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ چنانچہ بہت سارے سرداران مکہ، جو مکہ کے بڑے بڑے سرکردہ لوگ تھے، وہ سب جمع ہوئے اور آپسی مشورے سے انہوں نے طے کیا کہ محمد کے چچا ابو طالب کی خدمت میں ہم چلتے ہیں۔ چنانچہ وہ لوگ ابو طالب کی خدمت میں آئے اور انہوں نے آ کر ابو طالب سے کہا کہ ابو طالب، ہم آپ کی بہت عزت کرتے ہیں، لیکن آپ کا جو یہ بھتیجا ہے اس نے ہماری عقلوں کو برا کہا ہے، اس نے ہمارے معبودوں کو گالی دی ہے، اس نے ہمارے درمیان ایک طرح کا تفرقہ ڈال دیا ہے،
کہ جو بچے مسلمان ہو رہے ہیں، جو لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، وہ ہم سے کٹتے جا رہے ہیں۔ آپ بھی اسی دین کو ماننے والے ہیں جس دین کو ماننے والے ہم ہیں، یا تو آپ انہیں روک لیں یا پھر ہم طاقت کے بلبوتے پر انہیں روکیں گے۔ جب ابو طالب نے یہ سنا تو ابو طالب جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے حامی تھے، آپ کے بہت بڑے مددگار تھے، ابو طالب نے ان لوگوں سے بڑی رازدارانہ بات کہی، نرم گفتگو کی اور انہیں سمجھایا بجھایا کہ تم کیوں ان چکروں میں پڑتے ہو، کیوں اپنا وقت برباد کرتے ہو، تم جاؤ اپنے کام میں لگو۔ چنانچہ وہ لوگ چلے گئے اور پھر اس طرح سے ان کی یہ تدبیر، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو دبانے کی جو تدبیر انہوں نے کی تھی، وہ برباد ہو کر رہ گئی۔ اب تھوڑے دنوں کے بعد حج کا زمانہ آنے والا تھا اور کفار مکہ کے سامنے یہ مشکل آن کھڑی ہوئی کہ اب جب عرب کے سارے لوگ مکہ آئیں گے تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام لوگوں کے سامنے دین اسلام کو پیش کریں گے تو ہمارے لیے بڑی مشکل کھڑی ہو جائے گی۔ ان کی دعوت کو کیسے روکا جائے، انہیں لوگوں کے سامنے جانے سے کیسے روکا جائے، یا لوگوں میں کس طرح کے پروپیگنڈے کیے جائیں کہ لوگ ان کی بات کو قبول کرنے سے رک جائیں، ایسا کیا کیا جائے۔ چنانچہ سب لوگ جمع ہوئے، اور جب سب لوگ جمع ہوئے تو ان میں کا ایک سردار جس کا نام ولید ابن مغیرہ تھا، اس نے کہا کہ چونکہ محمد کی بات کو روکنا ہے، اس لیے تم سب ایک بات پر اتفاق کر لو کہ تم لوگ سب مل کر لوگوں سے صرف ایک بات کہو گے۔ اب تم کیا کہو گے یہ تمہیں اسی مجلس میں فیصلہ کرنا ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص کچھ کہے اور کوئی شخص کچھ کہے، تم ہی خود ایک دوسرے کی نظر میں جھوٹے بن جاؤ۔ چنانچہ کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ ہم لوگوں سے کہیں گے کہ یہ کاہن ہیں، نجومی ہیں۔ ولید نے کہا کہ بخدا یہ کاہن نہیں ہے، نہ ان کے اندر کاہنوں جیسی گنگناہٹ ہے، نہ کاہنوں جیسی پیشین گوئیاں ہیں، اور نہ کاہنوں جیسی قافیہ بندی اور تک بندی ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اچھا ایسا کرتے ہیں کہ ہم کہیں گے لوگوں سے کہ یہ مجنون ہیں، پاگل ہیں، نعوذ باللہ، معاذ اللہ۔ ولید ابن مغیرہ نے کہا بخدا یہ پاگل نہیں ہیں، اللہ کی قسم ان کی حرکتیں نہ پاگلوں جیسی ہیں، نہ ان کے چال اور نہ ان کے انداز پاگل جیسے ہیں، کوئی بھی شخص یقین نہیں کرے گا کہ یہ پاگل ہیں۔ چنانچہ کچھ لوگوں نے یہ رائے دی کہ اچھا پھر یوں کہیں گے کہ یہ شاعر ہے۔ ولید نے کہا کہ بخدا اللہ کی قسم ہم نے اصناف سخن میں سے ہر صنف کو جانا ہے، ہم جانتے ہیں کہ شعر کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، کیسے کیسے اشعار ہوتے ہیں، جنگ کے اشعار، جنگ کا ترانہ، حدی، یہ تمام چیزیں ہم بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، بوجھتے ہیں۔ محمد جو بات پیش کرتے ہیں وہ شاعری نہیں ہے۔ چنانچہ پھر کچھ لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ ہم یوں کہیں گے کہ یہ جادوگر ہیں۔ تب ولید نے کہا کہ اللہ کی قسم یہ جادوگر نہیں ہے، ان کی بات جادوگروں جیسی نہیں ہے، نہ یہ گرہ لگاتا ہے نہ یہ پھونک لگاتا ہے، اس کی بات تو بڑی میٹھی ہے، اس کی بات میں بڑی چاشنی ہے، ان کی باتوں میں بڑی لذت ہے، یہ جو بھی بات پیش کرتے ہیں بڑے سلیقے سے اور بڑی تہذیب سے پیش کرتے ہیں۔ ہاں مگر تم لوگوں سے یہی کہہ دینا کہ یہ جادوگر ہیں اور اس نے بھائی بہن کے درمیان، بیٹے بیٹے کے درمیان، بیٹے اور باپ کے درمیان تفرقہ ڈال رکھا ہے۔ چنانچہ تمام لوگوں نے یہ اتفاق کر لیا کہ اب جو لوگ مکہ آئیں گے اور یہ لوگوں کے سامنے اسلام کی دعوت کو پیش کریں گے، ہم انہیں بہکائیں گے کہ یہ جادوگر ہیں، یہ جادوگر ہیں، ان کی بات نہ مانو۔ چنانچہ جب ان لوگوں نے یہ طے کر لیا کہ جب مکہ میں لوگ آئیں گے تو ہم انہیں یہی کہیں گے کہ محمد جادوگر ہیں، تو وہ جا کر نکڑوں پر، چوراہوں پر اور راستوں پر بیٹھ گئے، اور جو لوگ بھی مکہ آتے انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تفصیل سے یہ لوگ بتانے لگتے۔ اور اس کام میں جو سب سے پیش تھا وہ ابو لہب تھا۔ وہ حج کے دنوں میں لوگوں کے ڈیڑوں پر جاتا، وہ مجنہ، ذوالمجاز اور عکاظ کے بازاروں میں گھومتا اور لوگوں سے کہتا پھرتا کہ محمد کی باتیں نہ سنو، یہ جادوگر ہے۔ چنانچہ ان کی اس کوشش سے فائدہ یہ ہوا کہ عربوں کے کانوں تک یہ بات پہنچ چکی
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے شخص ہیں جو اس طرح کی صفات کے مالک ہیں اور انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا چرچا لوگوں میں ہونے لگا۔ پھر اس کے بعد بڑی بڑی عجیب صورتحال پیش آئی ہیں جن کا تذکرہ ہم اگلی نشستوں میں کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اب جو ہمارا آج کا اگلا موضوع ہے وہ ہے تزکیہ۔ تزکیہ میں آج ہم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ایک قول نقل کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کل ما شئت والبس ما شئت، جو چاہو کھاؤ، جو چاہو پہنو، لیکن تمہارے اندر دو چیزیں نہ ہوں، ایک فضول خرچی اور دوسری چیز ہے تکبر۔ تم جو چاہو پہنو، جو چاہو کھاؤ۔ اگر آپ بہت عمدہ کھانا کھاتے ہیں تو یہ عیب کی بات نہیں، اگر آپ بہت عمدہ کپڑے پہنتے ہیں یہ کوئی عیب کی بات نہیں۔ عیب کی بات یہ ہے کہ آپ فضول خرچی کرنے لگیں۔ جہاں پر 5,000 روپے میں ہمارا کام چل رہا ہو وہاں 10,000 روپے خرچ کرنا فضول خرچی ہے۔ جہاں پر خرچ نہ کرنے سے بھی کام چل رہا ہو وہاں پر پیسے خرچ کر دینا فضول خرچی ہے، اور فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اسی طرح تکبر اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مجلس میں تکبر کے بارے میں فرمایا تو بعض صحابہ کرام کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ کہیں اچھے کپڑے پہننا یہ تکبر میں شامل تو نہیں۔ چنانچہ کسی صحابی نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کا جوتا اچھا ہو۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، یہ تکبر نہیں ہے، تکبر یہ ہے کہ تم لوگوں کو گھٹیا سمجھو، لوگوں کو ذلیل سمجھو اور اپنے آپ کو بڑا سمجھو، اور حق بات ظاہر ہونے کے بعد بھی اسے قبول نہ کرو، یہ تکبر ہے۔ تو ہمارے کپڑے اچھے ہوں، ہمارا کھانا اچھا ہو، ہمارا لباس، ہمارے جوتے اچھے ہوں، یہ تکبر نہیں ہے۔ تکبر یہ ہے کہ ہم لوگوں کو برا سمجھنے لگیں۔ تو جو چاہے کھائیں، جو چاہے پہنیں، لیکن فضول خرچی نہ کریں اور تکبر نہ کریں۔ یہ صفت ہم اپنے اندر لانے کی کوشش کریں کہ ہم تکبر سے بچنے والے ہوں، ہم فضول خرچی سے بچنے والے ہوں۔ تو جب ہم ان دو بری صفات سے بچیں گے انشاءاللہ ہمارا تزکیہ ہو جائے گا۔ اور ہم ان دو بری صفات سے بچیں گے کیسے؟ فضول خرچی سے ہم یوں بچیں گے کہ ہم یہ سمجھیں گے کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں شامل ہونا ہے جن کے لیے ہم ہر نماز میں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، اور شیطان ملعونوں میں سے ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ ہم شیطان کے راستے پر نہیں چل سکتے، شیطان کو اپنا بھائی نہیں بنا سکتے۔ تو ہم فضول خرچی اگر کریں گے تو ہم شیطان کے مددگار اور اس کے ساتھی ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمیں فضول خرچی سے بچنا ہے، اور ہم تکبر سے یوں بچیں گے کہ تکبر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر سے نہیں دیکھتا، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ رحمت کی نظر سے دیکھے۔ تو ہم اس طرح تکبر سے بھی بچ سکیں گے اور فضول خرچی سے بھی بچ سکیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اچھے اخلاق اور اچھی صفات کا حامل بنائے۔ آپ اور ہم سب اللہ کی امان میں اور اللہ کی حفاظت میں رہیں۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔